بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک یمن پر طے نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نہایت انصاف پسند اور بڑی شان و شوکت والا تھا۔ اس کے ملک میں ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا تھا اور رعایا کی بھلائی کے لیے ہر طرح کے کام کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی اس کی رعایا بہت خوشحال تھی۔ رعایا خوشحال ہو تو بادشاہ بھی خوشحال ہوتا ہے۔ اس لیے طے کے خزانوں میں ہر وقت زر و جواہرات کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ بادشاہ کو اپنی سلطنت کے بارے میں ہر طرح کا اطمینان تھا۔ لوگ بھی دن رات بادشاہ کے جان و مال کی دعا کرتے تھے۔ شادی کے کئی برس بعد اللہ تعالیٰ نے طے کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ اس نے فوراً اپنے دربار کے نجومیوں، رمل اور جعفر کے ماہروں اور دوسرے عالم فاضل لوگوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے علم سے حساب لگائیں اور معلوم کریں شہزادے کی قسمت میں کیا کچھ لکھا ہے اور یہ آگے چل کر کیسے کام کرے گا۔ سب اپنی موٹی موٹی کتابیں کھول کر بیٹھ گئے اور ستاروں کا حساب لگا کر شہزادے کی قسمت کا حال معلوم کرنے لگے۔ جب حساب لگا چکے تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، جہاں پناہ مبارک ہو، اللہ کے فضل سے یہ شہزادہ 7 سلطنتوں کا بادشاہ ہوگا۔ بہت بہادر اور انصاف پسند ہوگا۔ بہت سے ملکوں کی سیر کرے گا۔ انسان، حیوان، جن، پری، چرند پرند، غرض ہر مخلوق کی بولی کو سمجھے گا، سب پر رحم کھائے گا، ظلم کو جڑ سے مٹائے گا، تمام عمر خدا واسطے لوگوں کے کام آئے گا اور اس کا نام رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا جیسے چاند، سورج اور ستارے چمکتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور خوشخبری سنانے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے شہزادے کا نام حاتم رکھا اور حکم دیا، میری سلطنت میں اعلان کرا دیا جائے، آج کے دن جس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ اسے لے کر شاہی محل میں حاضر ہوں۔ اس لڑکے کا آج ہی سے شاہی وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا اور وہ شاہی محل میں شہزادے کے ساتھ پرورش پائے گا۔ اس روز پورے ملک میں 6000 لڑکے پیدا ہوئے۔ شاہی حکم کے مطابق ان میں سے ہر ایک کے ماں باپ اپنا اپنا بیٹا لے کر شاہی دربار میں آ گئے۔ ان لڑکوں کی پرورش کے لیے 6000 دائیاں نوکر رکھی گئی اور 4 خاص دائیاں شہزادے کی پرورش کے لیے مقرر ہوئیں۔ وہ شہزادے کو طرح طرح سے تھپکیاں اور لوریاں دے کر بہلاتی تھی، مگر عجیب بات تھی کہ وہ نہ تو آنکھیں کھولتا تھا اور نہ ہی دودھ پیتا تھا۔ چھوٹے بچوں کو دودھ نہ ملے تو وہ رونے لگتے ہیں۔ یہ عجیب بچہ تھا، نہ دودھ پی رہا تھا اور نہ رو رہا تھا۔ دائیوں نے جب یہ ماجرا بادشاہ سے عرض کیا تو اس نے گھبرا کر پھر پیش گوئی کرنے والوں کو بلایا کہ معلوم کرو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی موٹی موٹی کتابیں کھولی، حساب لگایا اور عرض کی، جہاں پناہ، یہ شہزادہ اکیلے کبھی دودھ نہیں پیے گا، پہلے ان 6000 لڑکوں کو دودھ پلائے گا، تب خود دودھ کو منہ لگائے گا اور جب تک جیتا رہے گا تب تک اکیلے نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، پہلے ان 6000 لڑکوں کو دودھ پلایا گیا، جب وہ پی چکے تب شہزادہ حاتم نے دودھ پیا۔ اسی حال میں حاتم کی پرورش ہوئی۔ دودھ چھڑانے کے بعد جب وہ کھانے پینے لگا تو تب بھی پہلے دوسروں کو کھلاتا، پھر خود کھاتا اور اکیلے کھانے کا کبھی بھی نام نہ لیتا تھا۔ اس کی دوسری عادت جو ہوش سنبھالنے کے بعد نمایاں ہو کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جس غریب اور محتاج کو دیکھتا، روپے پیسے، کپڑے لتے اور دانے پانی سے اس کی مدد کرتا۔ رات دن اس کو اسی کام سے کام تھا
وہ اپنے بارے میں کچھ سوچنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کے طریقے ڈھونڈتا رہتا۔ خدا کے فضل سے جب حاتم 14 برس کا ہوا تو باپ کی اجازت سے شاہی محل کا روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگا۔ دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتا کہ جیسے بھی ہو سکے غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آنا چاہیے اور خدا کی راہ میں جو بن پڑے خرچ کرنا چاہیے۔ حاتم محض سخاوت کا ہی نہیں، عدل و انصاف کا بھی دل دادا تھا۔ اسے اس بات کا بڑا خیال رہتا تھا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اگر کوئی فریادی راستے میں اس کا گھوڑا روک کر فریاد کرتا تو حاتم پوری توجہ اور غور سے اس کی بات سنتا اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک فریادی کو انصاف نہ مل جاتا۔ حاتم کو خدا نے صورت بھی ایسی دی تھی جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس پر اس کی سخاوت، انصاف پسندی دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف تمام ملک بلکہ ارد گرد کے بہت سے ملکوں میں اس کی سخاوت، دریا دلی اور انصاف پسندی کے چرچے ہونے لگے۔ دور دور تک یہ بات مشہور تھی کہ حاتم خدا واسطے لوگوں کے کام کرتا ہے اور کسی سوالی کو کبھی رد نہیں کرتا۔ کوئی جا کر اس سے کچھ مانگے اور پھر خالی ہاتھ لوٹے، یہ ناممکن ہے۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو حاتم تخت پر بیٹھا۔ تب تک اس کی سخاوت اور انصاف پسندی کے چرچے دور دور کے ملکوں میں پھیل چکے تھے۔ جو بھی سنتا تھا بے اختیار حاتم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتا۔ اکثر لوگ اسے دیکھنے کو آتے، اس سے ملتے اور خوش ہو کر واپس جاتے۔ بہت سے لوگ اس کی سخاوت کی آزمائش کے لیے آتے اور طرح طرح کی چیزیں مانگتے، لیکن انہیں دیکھ کر حیرانی ہوتی کہ حاتم تائی سے کیسی بھی چیز کا سوال کرو اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ انکار کرنا تو اس نے جیسے سیکھا ہی نہ ہو۔ حاتم تائی جس گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و شکار کے لیے نکلتا تھا وہ ایک بہترین نسل کا گھوڑا تھا۔ ایسا گھوڑا سارے عرب میں کسی کے پاس نہ تھا۔ حاتم اس گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا تو اس کی شان دو بالا ہو جاتی اور جو دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ ایک بار وہ شکار کے لیے جنگل میں خیمہ لگائے ہوئے تھا۔ دن بھر شکار کی تلاش میں گھوڑا دوڑائے پھرتا رہا، لیکن اتفاق سے کوئی شکار ہاتھ نہ آیا۔ شام کو جب واپس اپنے خیمے میں آیا تو خادموں کی زبانی معلوم ہوا کہ کوئی مسافر پھرتا پھراتا وہاں آ گیا ہے۔ حاتم تائی سوچ میں پڑ گیا، آج شکار تو ملا نہیں، اب اس مہمان کی خاطر کیسے کی جائے۔ مہمان تو سبزی ترکاری پر تنخواہ دینا مناسب معلوم نہ ہوتا تھا۔ حاتم کے دسترخوان کا کھانا اس کے شان ہونا چاہیے تھا۔ سوچ کر آخر کوئی راہ نظر نہ آئی تو حاتم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے کو ہی ذبح کر لیں اور اس کا گوشت پکا کر مہمان کی خدمت میں پیش کریں۔ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کے وقت جب مسافر رخصت ہونے لگا تو اس نے حاتم سے کہا، اے حاتم، میں تیری سخاوت کا سن کر بڑی دور سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے تو کسی کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ اگر تو ایسا ہی سخی ہے تو خدا کے نام پر اپنا گھوڑا مجھے دے دے۔ مسافر کا سوال سن کر حاتم تائی نے ایک آہ بھری اور کہا، کاش تم یہ سوال کل شام کیا ہوتا جب کہ شکار سے واپس آیا تھا۔ شکار سے میں خالی ہاتھ لوٹا تھا اور یہ میری شان کے خلاف تھا کہ میرے مہمان کا کھانا گوشت سے خالی ہو، اس لیے مجبوراً میں نے وہ گھوڑا ذبح کرا دیا۔ حاتم کی یہ بات سن کر مسافر حیران رہ گیا۔ حاتم نے اشرفیوں کی ایک تھیلی مسافر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور اب گھوڑے کی بجائے یہ اشرفیوں کی تھیلی میری طرف سے قبول کرو۔ ان سے تم کوئی عمدہ سا گھوڑا خرید لینا۔ اب تو مسافر کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ہاتھ جوڑ کر اس نے عرض کیا، حضور، مجھے نہ گھوڑا چاہیے اور نہ اشرفیاں، میں تو فقط آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ بھلا جو شخص اپنی مہمان کی دعوت کے لیے اپنا بہترین گھوڑا ذبح کر دے
سخاوت میں کون شخص اس کی برابری کر سکتا ہے؟ آفرین صد آفرین، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ مسافر اسی طرح واپس جانا چاہتا تھا، لیکن حاتم نے بڑے اصرار کے ساتھ اسے اشرفیوں کی تھیلی دے کر رخصت کیا۔ اس زمانے میں عرب پر نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ نوفل بڑا رعب دار والا بادشاہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چھوٹے بڑے سب اس کی عزت کریں اور دن رات اس کے گن گائیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ بہت کوششیں کرتا، لوگوں کو انعام و اکرام دیتا، صدقہ خیرات کرتا، لیکن پھر بھی جب بھی بات ہوتی لوگ حاتم طائی کا حوالہ دیتے اور اس کی سخاوت انصاف پسندی کی تعریف کرتے۔ نوفل بھی اپنی رایا پروری اور سخاوت کے لیے بہت مشہور تھا، مگر حاتم کی تعریفیں سن سن کر اسے اپنی کمتری کا احساس ہوتے ہوتے وہ بری طرح حاتم سے حسد کرنے لگا۔ ایک دفعہ نوفل نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا اہتمام کیا اور اس جشن میں اس نے ہر ضرورت مند، خاص و عام اور بے ضرورت سب کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی کہ سب لوگ بہت حیران ہوئے۔ نوفل کی سخاوت محض دکھاوا نہیں تھی، بلکہ وہ واقعی نیک دل، سخی اور عوام کا ہمدرد تھا، لیکن لوگ جان چکے تھے کہ وہ حاتم سے حسد کرتا ہے، اس لیے جشن میں کسی نے مزاح کے طور پر حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس آدمی کی تائید کی کہ اب بار نوفل کی برداشت سے باہر ہوگی۔ اس نے سوچا جب تک حاتم زندہ رہے گا لوگ اس کی باتیں کرتے رہیں گے اور میرا کوئی نام نہیں لے گا۔ اس نے حاتم کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے ایک سپاہی عادل کو اس کام کے لیے آمادہ کیا۔ بادشاہ نے عادل کو کہا اگر تم حاتم کا سر کاٹ کر لے آئے تو میں تمہیں کوتوال بنا دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت اسے انعام کا لالچ دیا۔ لالچ میں آ کر عادل حاتم کو قتل کرنے کے لیے یمن کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ یمن سے کچھ دور ہی تھا کہ ایک شخص ملا۔ وہ بہت خوبصورت، ملنسار اور با اخلاق تھا۔ عادل کو وہ شخص بہت ہی مخلص اور مہربان محسوس ہوا۔ اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ عادل نے کہا میں مسافر ہوں، بہت دور جا رہا ہوں، رات یہاں گزار کر پھر چل پڑوں گا۔ اس آدمی نے کہا میرا گھر اسی بستی میں ہے، اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ عادل نے یہ سوچ کر اس کی دعوت قبول کر لی کہ شاید اس آدمی کے ذریعے حاتم تک پہنچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ گھر آ کر اس آدمی نے رات بھر عادل کی مہمان نوازی کی اور صبح اسے پرتکلف ناشتہ کرایا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس نے عادل سے معذرت کی کہ وہ اس کی مہمان نوازی ٹھیک سے نہیں کر سکا، اس لیے وہ شرمندہ ہے اور معذرت چاہتا ہے۔ عادل اس کی عاجزی اور خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوا اور جانے کی اجازت مانگی۔ اس آدمی نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، آپ میرے پاس کچھ دن اور رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر عادل نے کہا مجھے یہاں پر ایک ضروری کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اس آدمی نے پوچھا آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ شاید آپ کی میں کچھ مدد کر سکوں۔ عادل نے کہا نہیں، یہ ایک راز ہے، اگر راز کھل گیا تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ اس آدمی نے کہا آپ بے فکر رہیں، آپ کا راز میرے دل میں ہی رہے گا، اگر میں آپ کی مدد کر سکا تو ضرور کروں گا۔ عادل نے سوچا یہ آدمی اتنا اچھا ہے اور اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بادشاہ کے حسد سے لے کر حاتم کے قتل کی خواہش تک ساری بات اس آدمی کو سنا دی۔ آخر میں یہ بھی بتایا کہ بادشاہ نے بدلے میں اسے بہت سا انعام و اکرام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر مسکرایا اور عادل کو اپنی تلوار پیش کر کے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا۔ عادل نے حیرانگی سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں ہی حاتم ہوں اور آپ کے بادشاہ کو میرا سر ہی چاہیے تھا، آپ جلدی کریں۔
اس سے پہلے کہ میرے محافظ یہاں آ جائیں اور آپ پکڑے جائیں، جلدی سے میرا سر کاٹ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے جائیے تاکہ اس کی خواہش پوری ہو اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ یہ سن کر عادل کی شرمندگی کی انتہا نہ رہی۔ ایسے انسان کو وہ کیسے مار سکتا تھا جس نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اتنے اچھے اخلاق سے پیش آیا؟ اب وہ بھلے میں خاطر اپنی جان دینے پر بھی راضی ہو گیا ہو۔ اس نے حاتم سے معافی مانگی اور واپس لوٹ آیا۔ نوفل نے جب اسے خالی ہاتھ دیکھا تو پوچھا، کیا حاتم تم سے زیادہ بہادر نکلا؟ اس نے شکست دے دی۔ عادل نے کہا، اے عالی شان بادشاہ، چاہے آپ میری ناکامی پر قتل کر دیں، مجھے پرواہ نہیں، مگر پہلے میری پوری بات سن لیجیے۔ نوفل نے اجازت دی تو عادل نے اسے پورا قصہ سنایا اور پھر پوچھا، اب آپ ہی بتائیے کہ ایسے انسان میں کیسے مار سکتا ہوں جس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنا سر میرے سامنے پیش کر دیا۔ عادل کی زبانی یہ قصہ سن کر نوفل کو یقین ہو گیا مال و دولت کے ذریعے وہ کبھی بھی حاتم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر بجائے ہار ماننے کے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اگر مال و دولت سے نہیں تو لاؤ لشکر سے وہ حاتم کو شکست دے گا۔ اس نے بہت سی فوج جمع کی، ہزاروں پیدل اور گھڑ سوار سپاہی اکٹھے کیے اور یمن پر چڑھائی کر دی۔ حاتم طائی کو جب معلوم ہوا کہ نوفل بادشاہ فوج لے کر چڑھ آیا ہے، لیکن وہ نیک اور خدا سے ڈرنے والا بادشاہ تھا، اس نے سوچا اگر میں بھی فوج لے کر مقابلے پر آیا تو دونوں طرف ہزاروں آدمی مارے جائیں گے اور ان کا خون میری گردن پر ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ مقابلے پر آنے کے بجائے اکیلا اپنی جان لے کر غار میں جا چھپا۔ نوفل کو جب حاتم کے چھپ جانے کا پتہ چلا تو اس نے منادی کرا دی کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے لائے گا 500 اشرفیہ انعام دی جائیں گی۔ اتنے بڑے انعام کا اعلان سن کر بہت سو کو لالچ ہوا اور لگے حاتم کو تلاش کرنے، اور بھول ہی گئے تھے کہ حاتم لوگوں کا کتنا بھلا کرتا رہا ہے۔ حاتم ان میں سے تو کسی کے ہاتھ نہ آیا، لیکن ایک غریب لکڑہارا اور اس کی بیوی جنگل میں سے لکڑیاں چنتے ہوئے اتفاق سے اسی غار کے پاس پہنچے جس میں حاتم چھپا ہوا تھا۔ لکڑیاں چنتے ہوئے عورت نے کہا، ہماری بھی کیا زندگی ہے، لکڑیاں چن کر گزر بسر کرتے ہیں۔ جس روز لکڑیاں نہ ہو بھوکے رہنا پڑتا ہے، جس روز بارش ہو جائے تو لکڑیاں گیلی ہو کر بیکار ہو جاتی ہیں اور کوئی خریدتا نہیں، تب بھی بھوکے رہنا پڑتا ہے۔ کبھی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو کبھی کھانے کو کچھ نہیں آتا۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہمیں کہیں سے حاتم مل جائے، اسے پکڑ کر نوفل بادشاہ کے پاس لے جائیں اور 500 اشرفی انعام پائیں، زندگی تو آرام سے کٹے۔ بیوی کی بات سن کر لکڑہارے نے کہا، تو کیا پاگل ہے، ایسی باتیں سوچتی ہے؟ بھلا ہم جیسوں کا نصیب کہاں کہ ایسا بڑا انعام ہمارے حصے میں آئے؟ اپنی قسمت میں تو یہی لکھا ہے کہ لکڑیاں چن چن کر بیچے تب کچھ پیٹ کا آسرا ہو، بھلا حاتم ہمارے ہاتھ کیوں آئے گا؟ عورت ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش رہی اور پھر لکڑیاں چننے لگی۔ حاتم طائی ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا۔ اس نے اپنے جی میں سوچا کہ بیچارے غریب ہیں، ان کی مدد نہ کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ وہ فوراً غار سے نکلا، اس کے سامنے آ گیا۔ دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور سوچا اس جنگل میں یہ اجنبی کون آ گیا ہے؟ لکڑہارے نے اس سے پوچھا کہ کون ہو بھائی، کیا چاہتے ہو؟ حاتم نے کہا، بابا میں حاتم ہوں، تم مجھے نوفل کے پاس لے چلو، 500 اشرفیاں تمہیں مل جائیں گی۔ لکڑہارے نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور سوچ کر کہنے لگا، آپ سچ کہتے ہیں حضور، میں آپ کو گرفتار کرا کے نوفل سے انعام تو لے سکتا ہوں، لیکن نوفل نہ جانے آپ سے کیسا سلوک کرے گا۔ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمیشہ بھلا کرتے رہے ہیں، میں لالچ میں آ کر آپ کو دشمن کے حوالے نہیں کروں گا۔ آخر کار مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ حاتم طائی نے اسے بہت سمجھایا کہ تم مجھے نوفل کے پاس لے چلو، میں اپنی خوشی سے یہ بات کہتا ہوں، میری تو ہر وقت یہی خواہش ہے کہ میری جان مال کسی غریب کے کام آئے۔
لیکن لکڑہارا کسی بات پر آمادہ نہ ہوا۔ اس کی بیوی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی غربت کا شکایت کر رہی تھی، وہ سب کچھ بھول کر اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ اس پر حاتم طائی نے کہا، اگر تم مجھے نوفل کے پاس نہیں لے جاؤ گے تو میں خود اس کے پاس چلا جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اس لکڑہارے نے مجھے غار میں چھپا رکھا تھا۔ لکڑہارا ہنستے ہوئے کہنے لگا، بولا، حضور، اگر بلائی کے بدلے میری قسمت میں برائی لکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی ہو، میں خود کو آپ کو ہرگز نوفل کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ وہ اپنی اشرفیاں اپنے پاس رکھے۔ ان کی باتیں ہو رہی تھی کہ 3-4 لوگ اور حاتم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ نکلے۔ جب انہیں معلوم ہوا حاتم یہی ہے تو اسے پکڑ کر نوفل کے پاس لے گئے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بھی افسوس کرتے ہوئے ساتھ چل دیے۔ وہ لوگ حاتم کو لے کر نوفل کے دربار میں پہنچے۔ جب نوفل نے دریافت کیا حاتم کو کون پکڑ کر لایا ہے تو سب بڑھ چڑھ کر ڈینگیں مارنے لگے۔ ایک کہتا کہ حاتم کو میں نے پکڑا ہے، 500 اشرفیاں مجھے ملنی چاہیے۔ دوسرا کہتا کہ حاتم کو میں نے پکڑا ہے، انعام میرا ہے۔ تیسرا کہتا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، حاتم کو تو میں نے گرفتار کیا ہے، انعام پر میرا حق ہے۔ ان کی باتیں سن سن کر نوفل بھی تنگ آ گیا۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی دونوں ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حاتم کے لیے ہمدردی کے آنسو تھے۔ آخر نوفل نے حاتم سے پوچھ ہی لیا، اے حاتم، تو ہی بتا، تجھے گرفتار کرنے والا کون ہے؟ حاتم نے کہا، اے نوفل، یہ سب جھوٹے ہیں، مجھے تو یہ لکڑہارا پکڑ کر لایا ہے، 500 اشرفیاں اسے ملنی چاہیے۔ نوفل نے لکڑہارے سے پوچھا، اس نے سارا واقعہ سچ سچ کہہ دیا؟ حاتم میری مدد کرنے کی خاطر اپنے آپ چلا آیا ہے، اسے نہ میں نے پکڑا اور نہ کسی اور نے۔ نوفل یہ سن کر حیران رہ گیا، بار بار حاتم کی طرف دیکھنے لگا اور دل میں شرمندہ ہو کر سوچتا تھا، جو شخص ایسا سخی ہو کہ ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ آخر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، حاتم کو مرحبا آفرین کہتے ہوئے بڑی عزت کے ساتھ اپنے برابر بٹھایا۔ جن لوگوں نے حاتم کو پکڑنے کے جھوٹے دعوے کیے تھے، انہیں اشرفیوں کے بدلے جوتے لگوائے اور لکڑہارے کو 500 اشرفیاں انعام میں دیں۔ پھر اپنی زیادتی پر حاتم طائی سے معافی مانگی۔ اس کے بعد جب تک زندہ رہا حاتم طائی کی عزت کرتا رہا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حاتم طائی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، کیسے وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔